بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ سورہ نساء میں اللہ تعالی نے بندوں کے حقوق بہت تفصیل سے ارشاد فرمائے ہیں۔ شروع سورت سے لے کر یہاں تک جن زیادہ تر حقوق کا اللہ نے بیان فرمایا اس میں یتیموں، عورتوں اور ورثاء وارثوں کے حقوق کا بیان ہے۔ اب یہاں آیت کے اندر اللہ تعالی نے والدین، دوسرے قریبی رشتہ دار، مساکین، فقراء، پڑوسیوں اور دوسرے تعلق داروں کے اللہ تعالیٰ نے حقوق بیان فرمائے ہیں اور ان کے ساتھ معاشرت کا طریقہ کیا ہونا چاہیے وہ ارشاد فرمایا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے حقوق کو بیان کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، کہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کی عبادت کرو۔ توحید کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بیان فرمایا اور سب سے پہلے یہ ارشاد فرمایا کہ حقوق میں سب سے پہلے اللہ کی ذات کا حق ہے، اس لیے حکم ہوا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کی اطاعت اختیار کرو۔ عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی اطاعت بھی کی جائے گی اور اللہ کی ذات کو کسی چیز کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ، یعنی خدا قدوس کی ذات پر اس طرح ایمان لاؤ کہ نہ تو اللہ کی ذات میں نہ اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہراؤ۔ ایمان کے اندر کمال ہونا چاہیے۔ یہ شرک ایک ایسی نحوست ہے کہ اگر دنیا میں اللہ کی ذات کے ساتھ یہ گناہ انجام دیا گیا اور توبہ کے بغیر دنیا سے رخصت ہو گئے تو اللہ تعالیٰ یہ جرم ہرگز قابل معاف نہ فرمائیں گے۔ اس کی صراحت قرآن کی دیگر آیتوں میں موجود ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کی ذات کے حق کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد سب سے پہلے جس کے حق کو بیان فرمایا وہ فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، سلوک کا معاملہ کرو۔ ماں باپ کے ساتھ خیر خواہی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت اور اطاعت کے فوراً بعد فرمایا۔ اس سے ماں باپ کے حقوق کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ہاں اتنی اہمیت ہے کہ اپنی اطاعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی اطاعت کو ملایا۔ اللہ نے یہاں لفظ استعمال کیا کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔
احسان کیا کیا ہے؟ علماء نے اس کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ضرورت کے موافق ماں باپ کی جسمانی خدمت کے اندر جتنی خدمتیں داخل ہیں وہ سب کے سب شامل ہیں۔ دوسرے نمبر پر کہ والدین کو اگر ضرورت ہو، معاشی ضرورت ہو، ان کو کسی چیز کی ضرورت ہو، اس کو مکمل کیا جائے، ان کی ذاتی ضرورت ہو، ان کی معاشرت کو بہترین بنانے کے لیے رہائش کی ضرورت ہو، اس کو مکمل کیا جائے۔ والدین کے ساتھ احسان میں یہ بات بھی آتی ہے تیسرے نمبر پر کہ آپ ماں باپ کی بڑھاپے کی وجہ سے جو مزاج میں تند خوئی آئی ہے اور جو چڑچڑا پن آیا ہے، اولاد اس کو برداشت کرے اور نرمی سے بات کرے، جس سے ماں باپ کی بے ادبی اور دل شکنی نہ ہو۔ یہ والدین کے ساتھ احسان میں شامل ہے۔ ایک شخص خدمت بھی بہت کرتا ہے، جسمانی خدمت بھی بہت کرتا ہے، والدین کے جملہ اخراجات برداشت کرتا ہے، معاشرت میں ان کا بڑا اچھا خیال رکھتا ہے، ذاتی ضرورتوں کو مکمل کرتا ہے، لیکن جب غصہ آتا ہے تو اپنی تمام خدمتوں کو گنا ڈالتا ہے، تو یہ ماں باپ کے ساتھ احسان نہیں ہے، یہ سلوک نہیں ہے، یہ بے ادبی ہے۔ اور یقین جاننا چاہیے کہ ایسا کرنے والے اپنی موت سے پہلے ان کی اولاد جب تک ان کے ساتھ وہ تعلق نہیں کر ڈالتی جو انہوں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا ہے، موت نہیں آتی۔ ماں باپ کی نافرمانی کے وبال جو کچھ ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن ایک اس کا وبال یہ ہے کہ موت اس وقت تک نہیں آتی جب تک کہ وہ اپنا انجام اس طرح سے نہ دیکھ لے اپنی اولاد کے ذریعے سے جو اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا ہے۔ بہرحال اس سے بچنا چاہیے، زبان درازی سے۔ اور اسی طرح ماں باپ کے ساتھ احسان یہ بھی ہے کہ ماں باپ کے دوستوں اور تعلق والوں سے بھی کوئی ایسی بات سلوک نہ کرے جس سے والدین کی دل آزاری ہو۔ 5ویں نمبر پر ذکر کیا جاتا ہے کہ ماں باپ جو کچھ حکم دیں اس کو مکمل کیا جائے، یہاں تک کہ اگر ماں باپ نے اولاد کے حقوق میں کوئی کوتاہی بھی کی ہو کسی بھی طرح سے، جب بھی اولاد کے لیے والدین سے بدسلوکی کا موقع نہیں۔ مثال کے طور پر جائیداد کی تقسیم میں ماں باپ نے کسی ایک کو زیادہ دے دیا، اب اگر کسی کو زیادہ ملا کسی کو کم ملا، باپ نے اپنی جائیداد میں سے کسی کو دیا، تب بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ جس کو کم ملا ہے وہ اپنے باپ سے جا کر جھگڑا کرے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ مجھ کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 باتوں کی وصیت فرمائی۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے یا آگ میں جلا دیا جائے لیکن اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ دوسرے یہ کہ والدین کی نافرمانی یا دل آزاری نہ کرو، اگرچہ وہ تم کو حکم دیں کہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ دو، تو گھر والوں کو تو نہیں چھوڑا جائے گا، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ماں باپ کو تکلیف پہنچائی جائے۔ یہ بہت زیادہ اہمیت کی بات تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد سب سے پہلے ماں باپ کا حق ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا آیت میں تیسرے نمبر پر جن کے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں وہ ہیں تمام رشتہ داروں کے ساتھ اللہ نے فرمایا کہ حسن سلوک کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ایک بہت جامع آیت ہے
جو ہر جمعے کے دن خطبے میں پڑھی جاتی ہے، اس میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، کہ اللہ عدل کا، انصاف کا، احسان کا حکم دیتا ہے اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنے کا بھی حکم دیتا ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کے اندر یہ داخل ہے یہ بات کہ اگر رشتہ داروں کو مالی ضرورت ہو تو مالی خدمت کی جائے، جانی ضرورت ہو تو اپنی جان سے خدمت کی جائے، ان کی ملاقات کی جائے، ان کی خبرگیری کی جائے، ان سے رشتہ داری کو ختم نہ کیا جائے۔ رشتہ دار اگر غریب ہیں یا مالدار بھی ہیں تو غرور اور تکبر سے ان سے ملاقات نہ کی جائے، غریب رشتہ داروں کی تذلیل نہ کی جائے، ان کو حقیر نہ جانا جائے۔ اس کے بعد رشتہ داروں کے حقوق کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا تیسرے نمبر پر کہ یتیموں و مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ اگرچہ یتیموں کا ذکر اور مسکینوں کی باتیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے پہلے بھی بیان فرمائی، لیکن جہاں حقوق کی بات آئی تو یاد دہانی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یتیموں اور مسکینوں کا بھی ذکر فرمایا کہ یہ سب کے سب ان سب کے ساتھ خوش اسلوبی کے ساتھ رہو۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا حقوق بیان کرتے ہوئے وجار ذی القربى، کہ دیکھو پاس والے پڑوسی ہوں یا دور والے پڑوسی ہوں، ان سب کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے۔ اگر ضرورت مند ہوں پڑوسی تو مالی مدد کی جائے، کبھی کبھار ہدیہ اور تحفہ بھیجا جائے۔ کوئی بات اور کام ایسا نہ کرو کہ تمہارے پڑوسیوں کو تکلیف ہو۔ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ پڑوسی خواہ قریب کا ہو یا دور کا، عزیز ہو یا رشتہ دار، مسلمان ہو یا غیر مسلم، بہرحال اس کا احترام کیا جائے گا، اس کی مالی مدد اگر ہو سکے تو کی جائے، خبرگیری کی جائے۔ البتہ جس پڑوسی کا حق سب سے زیادہ ہے وہ ہے جو پڑوسی بھی ہو، مسلمان بھی ہو اور رشتہ دار بھی ہو، اس کا حق دوسرے پڑوسیوں سے سب سے زیادہ ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعض پڑوسی وہ ہیں جن کا صرف ایک حق ہے، بعض وہ ہیں جن کے دو حق ہیں، بعض وہ ہیں جن کے تین حقوق ہیں۔ ایک حق والا پڑوسی وہ ہے جو غیر مسلم ہے، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے گا، جس سے رشتہ داری کوئی نہیں۔ دو حق والا پڑوسی وہ ہے جو پڑوسی بھی ہو ساتھ میں مسلمان بھی ہو۔ تین حق والا پڑوسی وہ ہے جو پڑوسی بھی ہو، مسلمان بھی ہو اور رشتہ دار بھی ہو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا جار الجنب، یعنی دور کے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ اس میں علماء مفسرین نے فرمایا کہ اہل محلہ سب آ گئے، اور پڑوس کا حکم کہاں تک ہے اس کے بارے میں بھی وضاحت ملتی ہے کہ تقریباً 40 گھر اپنے گھر سے متصل 40 گھر یہ تمام کے تمام پڑوس ہیں، جس میں اہل محلہ پورا کا پورا محلہ ہی آ جایا کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا صاحب بالجنب، دیکھیے ایک پڑوسی وہ ہوتا ہے جو تھوڑی دیر کا جس کے ساتھ پڑوس نصیب ہو جائے۔ ایک آدمی سفر کر رہا ہے، سیٹ پر برابر میں بیٹھنے والا آدمی بھی اللہ فرماتے ہیں یہ تھوڑی دیر کا پڑوسی ہے۔ آپ لائن میں کھڑے ہیں، لائن میں کھڑے ہونے والا آپ کے برابر میں آگے پیچھے، یہ بھی پڑوسی ہے اگرچہ تھوڑی دیر کا ہے۔ اسی طرح آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہیں، اس مجلس میں آپ کے ارد گرد لوگ بیٹھے ہیں، یہ بھی آپ کے پڑوسی ہیں اگرچہ تھوڑے دیر کے پڑوسی ہیں۔ بہرحال کوئی مجلس ہو، کوئی سفر ہو،
اور اس مجلس میں یا سفر میں یا لائن میں یا ساتھ میں بیٹھنے والا کوئی بھی ہو، خواہ وہ مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، رشتہ دار ہو، عزیز ہو یا غیر رشتہ دار ہو، ان سب کے حقوق ہیں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کی اللہ نے ہدایت فرمائی کہ تمہارے کسی قول سے، فعل سے، تمہاری نگاہ سے، تمہاری حرکات و سکنات سے کوئی ایسے فعل صادر نہ ہو جس سے تھوڑی دیر کے یا ہم مجلس پڑوسی کو تکلیف نہ ہو۔ اسی لیے آپ نے سنا ہوگا کہ مسجد میں کوئی ایسی چیز کھا کر نہ آؤ یا ایسی شکل یا ہیئت بنا کر نہ آؤ کہ تمہارے ساتھ نماز میں کھڑے ہونے والے کو تکلیف پہنچے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے اچھی ہیئت کے ساتھ مسجد میں آؤ کہ یہاں تمہیں پڑوس تمہارے مسلمانوں کا بھی ملے گا، ساتھ میں فرشتوں کو بھی پڑوس تمہیں ملنے والا ہے، اس لیے اچھی ہیئت کے ساتھ آؤ۔ اسی طرح جب آدمی سفر کرے تو اس میں بھی اچھی ہیئت کے ساتھ سفر کرے کہ تمہارے ذات سے، حتیٰ کہ تمہارے کپڑوں سے، تمہارے بدن سے، تمہارے ساتھ میں بیٹھنے والے کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اس کا حق ہے کہ آپ اس کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ بہرحال یہ تمام حقوق بیان فرمائے اللہ تعالیٰ نے۔ اس کے بعد مسافر کے بھی حق بیان فرمائے کہ وابن السبیل، یعنی مسافر کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ اگر کوئی مسافر ہو اور وہ آپ کے علاقے میں آ جائے تو ان کا احترام کیا جائے، اگر ان کو کوئی ضرورت ہو ان کی مدد کی جائے، کھانے کا وقت ہو کھانا کو پوچھا جائے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وما ملکت ایمانکم، جو تمہارے ماتحت خادم ہیں، نوکر چاکر ہیں، ان کے ساتھ ان کا خیال رکھا جائے، طاقت سے زیادہ ان سے کام نہ لیا جائے، گرمی سردی کا خیال رکھا جائے، مقررہ وقت پر اپنے ماتحتوں کو تنخواہ وغیرہ کا انتظام کیا جائے۔ یہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ نے حقوق بیان فرمائے، آپ ترجمے میں سنیں گے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو دل میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، زبان سے شیخی بگھارتے ہیں، بڑائی کی بات کرتے ہیں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے حقوق کو بیان فرمانے کے بعد آخر میں فرمایا کہ جس کے دل میں تکبر، فخر اور غرور ہوگا وہ کسی کو خاطر میں نہیں لائے گا اور کسی کی طرف توجہ نہیں کرے گا، اور جس کے دل میں غرور اور تکبر نہیں ہوگا وہ سب کے حقوق برابر سے ادا کرنے والا ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جہنم میں ہمیشہ کے لیے نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو، اور جنت میں کوئی ایسا شخص نہیں جا سکے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ تکبر کو ادنا کیا بلکہ رائی کے دانے کے برابر بھی برداشت نہیں کرتے۔ اگر کسی کے دل میں اتنا تھوڑا سا بھی تکبر ہوگا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت میں داخل ہی نہ ہو سکے گا۔ لہذا اس تکبر کو ختم کریں گے تو ہی حقوق کو ادا کرنے والے بنیں گے۔ اسی لیے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اے لوگو، اللہ تم کو حکم دیتا ہے کیا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ،
والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نیز رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، قریب والے پڑوسی، دور والے پڑوسی، ساتھ بیٹھے یا ساتھ کھڑے ہوئے شخص یا ساتھ بیٹھے یا ساتھ کھڑے پڑوسی، اور راہگیر کے ساتھ یعنی مسافر کے ساتھ، اور اپنے غلام باندیوں یعنی ماتحتوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو۔ بے شک اللہ تعالی کسی اترانے والے شیخی باز کو پسند نہیں فرماتا۔ سبحان اللہ۔